آج کا ہمارا لیکچر بی اے پارٹ فرسٹ کے طلباء کے لیے ہے اور ایم اے پریویس کے فرسٹ پیپر کے طلباء کے لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے میر تقی میر کی غزلوں کا ہم نے تشریحات کی تھی اور اب ہم مرزا اسد اللہ خان غالب جو نصاب میں شامل ہمارے غزلیات ہیں ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شعر و ادب میں میر کے بعد وہ بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو اپنے جدید خیالات سے ہمکنار کیا۔ ان کی سوچ، ان کی ذہنی افتاد، ان کے خیالات، نئے نئے مضامین اس میں پیش کیے، نئی نئی تشبیہات و استعارات جو اس سے پہلے اردو شاعری میں متداول نہیں تھے، اور اس سے پہلے جو مضامین چلتے آئے تھے اس میں حسن و عشق اور دیگر باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن مرزا اسد اللہ غالب نے اس کو ایک نیا ذہن، نئی سوچ اور نئے موضوعات سے ہمکنار کیا۔ بقول عالم سرور کے کہ اردو شاعری غالب سے پہلے دل والوں کی دنیا تھی، لیکن غالب نے اس کو ذہن عطا کیا، اس میں نئے موضوعات اور نئی نئی تفکرات سے اس کو ہمکنار کیا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ غالب اردو کے بڑے بہترین اور مصلب الثبوت اور مقتدر شعراء کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ غالب نے جو دیوان غالب اپنی یادگار چھوڑا ہے اس کے اندر جو غزلیں پیش کی ہیں وہ ساری دنیا کے ادب میں ایک الگ مقام رکھتا ہے، یعنی دیوان غالب کا مقام تمام دنیا کے شعر و ادب میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جہاں تک غالب کی شاعری کا تعلق ہے، غالب نے جو اپنے خیالات کو جو اردو ادب میں جو وسعت پیدا خیالات سے اپنے اردو شعر و ادب میں جو وسعت پیدا کی ہے وہ ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل ہے جس کا مطلع ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ قطرے کو جو ہے مثال دی ہے شاعر نے خوشی سے، اور خوشی ایک قطرے کا مانند ہے، اور قطرہ جب دریا میں جا ملتا ہے تو بظاہر وہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی موت واقع نہیں ہوتی بلکہ وہ مبدا سے جا ملتا ہے، اور یہی قطرے کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب درد سے حد سے جب گزر جاتا ہے تو مریض کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور فنا ہو کر مریض کے سب دکھ اور درد دور ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مبدأ حقیقی سے جا ملتا ہے۔ گویا درد کا حد سے گزرنا ہی اس کے لیے دوا ہو جانا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فنا ہستی کا عین مقصود ہے۔ گویا قطرے کے مانند اس کی خوشی ہے، لیکن خوشی بھی وہ عارضی ہے جو بعد میں درد کے سمندر میں سما جاتی ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ قفل ابجد کہتے ہیں ایک نمبروں والا تالا جو آتا ہے جس میں ایک مخصوص نمبر ہوتے ہیں جن کو کہ جیسے ہی وہ اپنی ترتیب میں آتے ہیں اور وہ تالا کھل جاتا ہے اور اس کے دونوں پارٹ تالے کے جدا ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کو قفل ابجد کہا ہے غالب نے، اور اس کو قفل ابجد سے اپنی قسمت کو تشبیہ دی ہے قفل ابجد سے شاعر نے، اور وہ بتانا چاہا ہے کہ میری قسمت محبوب تجھ سے قفل ابجد کی طرح ہیں کہ پوری زندگی ہم اس کوشش میں لگے رہے کہ ہماری بات بن جائے، آپس میں بات بن جائے، اور کسی طرح سے آپس میں مصالحت پیدا ہو جائے محبوب کی عاشق سے، لیکن وہ کوشش ہماری جیسے ہی بننے کو آتی ہے، جیسے ہی وہ تدابیر ایک ترتیب میں آتی ہیں، ویسے ہی ہم ایک دوسرے سے قفل ابجد کے معنی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نیا موضوع ہے، نئے انداز میں مرزا غالب نے
پیش کیا ہے، اس سے پہلے اردو ادب میں اس طرح کا خیال کسی شاعر نے پیش نہیں کیا۔ تیسرا شعر ہے کہ دل ہوا کشمکش چارۂ زحمت میں تمام، مٹ گیا گھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ پوری زندگی ہم نے اپنے محبوب سے بات بننے کے لیے، عشق میں نبھا کرنے کے لیے، یا اپنی عشق کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت مزاحمت اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اس کشمکش کے اندر ہمارا دل جو ہے وہ گھستا چلا گیا، اور بالآخر یہ ہوا کہ وہ دل کا علاج تو نہیں ہوا، اس بیماری کا علاج تو نہیں ہوا، لیکن وہ جو گرہ ہمارے دل کے اندر بن گئی تھی وہ رفتہ رفتہ گھس گئی، اور گھس کر وہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس سے وہ عقدہ جو تھا، دل کی جو گانٹھ تھی، وہ ہماری کھل گئی، اور ہم بالآخر موت سے جا ملے۔ یعنی پوری زندگی جو ہے اس کشمکش میں، اس زحمتوں کے اندر ختم ہو گئی کہ ہم جو ہے اپنے محبوب سے ہماری بات بنے گی، اور ہم جو ہے اس سے وصال حاصل کریں گے، اور ہم اس سے قرب حاصل کریں گے، لیکن وہ دل کی وہ جو گرہ تھی اسی چارۂ کشمکش کے اندر اور اس کی زحمت کے اندر ایسی گھس گئی کہ پھر وہ عقدہ گھس گیا، اور بالآخر وہ دل کا بھی کام تمام ہو گیا، اور ہم فنا ہو گئے، اور ہماری آرزو جو تھی وہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اگلا شعر ہے کہ اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ جفا کہتے ہیں ظلم کو، ستم کو، محروم مانے محرومی، ونچت رہنا، اور جس کو کوئی چیز جب حاصل نہیں ہوتی اسی کو محرومی کہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں ایک نئی بات پیش کی ہے کہ عاشق جب اپنی عشق میں کامیابی کے لیے، اپنے محبوب سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا وصال حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اس کوشش کے باوجود اس کو اپنے محبوب کی طرف سے جفائیں حاصل ہوتی ہیں، ستم حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ستموں سے اتنا حالانکہ عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں حظ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو اسی میں لذت آنے لگتی ہے۔ جب محبوب کو جب اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ ہماری جفاؤں کے باوجود بھی اسی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اسی سے حصہ حاصل کر رہا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس نے ہم پر جفائیں بھی کرنا بند کر دی ہیں۔ کیوں کہ اس کو یہ پتہ لگا ہے کہ اس کو جو ہے ہماری جفاؤں میں بھی مزہ آنے لگا ہے۔ تو اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، ارباب وفا یعنی عشاق کو کہا گیا ہے، اور تو گویا عاشقوں کے لیے وہ اتنا سخت دشمن ہو گیا ہے ہمارا محبوب کہ اس نے دیکھا کہ اس کو جو ہے اب ہماری جفاؤں میں بھی، ہمارے ستموں میں بھی جو ہے اس کو مزہ آنے لگا ہے، تو اس نے جفا سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ تو ہم جو ہے اس کی ان محرومیوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل نرالا انداز ہے اور نیا موضوع ہے جو مرزا غالب نے اس غزل کے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ذوف سے گریائے مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ ذوف کہتے ہیں کمزوری، گریا کہتے ہیں رونے کو، رونے میں جو آنسو بہتے ہیں وہی گریا کے بمانا ہے۔ تو مبدل تبدیل ہونے کے، بدم سرد یعنی ٹھنڈی ہوا، آہ نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا نکلنا، باور یعنی یقین آنا، پانی کا ہوا ہو جانا، یہ ایک طرح کا ایوپریشن کا نیم ہے، قانون ہے، دستور ہے کہ پانی جو ہے گرم ہو کر مبدل ہوتی ہے ہوا میں، اور ہوا جو ہے بن کر پانی کے اندر، پانی سے جو ہے ہوا بن جاتی ہے، اس طرح سے وہ اڑ جاتی ہے، مبدل ایوپریشن کا نیم۔ تو شاعر کہتا ہے اس میں اسی نظریے کے تحت کہتا ہے کہ ہم جب محبوب سے عشق کر رہے تھے تو اس کے عشق میں مبتلا تھے، تو ہم اپنی کوششوں کے اندر جب تک توانا تھے، تندرست تھے، تو ہم نے جو ہے خوب آنسو بہائے، خوب گریا ازاری کی، اور آنسو بھی بے انتہا بہتے بہتے جب ہماری حد یہ ہوئی
کہ جب ہم پر کمزوری لاحق ہونے لگی تو وہ جو آنسو تھے وہ تو اب آنا بند ہو گئے، لیکن اب ہمارے دل سے جو آہیں نکل رہی ہیں ان میں سرد ہوائیں باہر نکل رہی ہیں، تو اس سے ہمیں اس عقیدے کا یقین آ گیا کہ جو پانی جو ہے ہوا کے اندر تبدیل ہوتا ہے، بدلتا ہے۔